اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجزیاتی مکالمہ چینل پر خوش آمدید، اور میں آپ کا ہوسٹ سما بات کر رہا ہوں، اے کے اے بابا جی۔ اور جو میں آج موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے مرزا قادیانی کی جو کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کا آپریشن۔ تو اس کتاب کا میں جو انٹروڈکشن ہے وہ کرواؤں گا آپ لوگوں کے سامنے، اور اس انٹروڈکشن کے اندر جو مرزا قادیانی کی کچھ بکواسیات ہیں قرآن کریم کے متعلق، وہ ہائی لائٹ کروں گا میں آپ لوگوں کے سامنے اس انٹروڈکشن کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرزا قادیانی کی نام نہاد وحییں ہیں ان کی میں حقیقت بتاؤں گا کہ وہ کہاں سے آئی ہیں۔ اور جو اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، جو کہ شیطانی خزائن جلد نمبر 22 میں ہے، اس حقیقت الوحی کی حقیقت کیا ہے۔ تو بغیر کسی جو ہے نا ڈیلے کے ہم چلتے ہیں اب آپریشن کی طرف، اور انٹروڈکشن میں آپ لوگوں کو کروانا شروع کرتا ہوں مرزا قادیانی کی اس نام نہاد وحی کا۔ تو بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے آئیکن پر کلک کر کر جو مستقبل کے نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو آپ آن کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو یہ منحوس شکل والا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ نہ صرف اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے بلکہ اس نے جو ہے وحی کا بھی جو ہے نا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ معاذ اللہ اس پر وحییں نازل ہوئی ہیں۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں جن کا سلسلہ جو ہے نا وہ مسلمہ کذاب سے شروع ہوا ہے، تو مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک، اور ابھی تک مرزا قادیانی کی جو گندی نسل سے آ رہے ہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار، وہ تمام کے تمام یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ان کو نبوت تو ملی ہوئی ہے، بلکہ معاذ اللہ ان پر وحی بھی آتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اب مسلمہ کذاب کو لے لیں تو اس نے جو ہے نا ایک وحی گھڑی تھی فیل کے نام پہ، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ مسلمہ کذاب کی وحی ہے جو کہ علماء نے نقل کی ہوئی ہے۔ اب جو مسلمان ہے جس کے جو ہے نا رتی برابر بھی دل کے اندر ایمان ہے، وہ پہچان جائے گا کہ جو مسلمہ کذاب کی یہ جو الفیل ملفیل ہے یہ گھڑی ہوئی وحی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ہے نا یہ بہتان عظیم ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا مرزا قادیانی نے بھی جو ہے نا اپنی کچھ وحییں گھڑی ہوئی ہیں، لیکن مسلمہ کذاب سے 1000 قدم آگے جا کر جو ہے نا اس مرزا قادیانی نے جو ہے نا وہ گند پھیلایا ہوا ہے۔ چلے اب ٹھیک ہو گیا، اب جو ہے نا میں انٹروڈکشن کرواتا ہوں آپ لوگوں کو مرزا قادیانی کی جو وحی ہے اس کی اپنی کتابوں سے۔ تو سب سے پہلے جو اس کی کتاب ہے تذکرہ، اس کی کتاب ہے تذکرہ، اور مجموعہ الہامات کشف و رؤیا حضرت مسیح موعود غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ۔ تو اس کی جو ہے نا جو نام نہاد وحی ہیں مرزا قادیانی کی احتلامات، تو ان کو جو ہے اکٹھا کر کے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ چوتھی ایڈیشن میں نے کھولی ہوئی ہے۔ تو اسی سے جو ہے نا میں ایک حوالہ معذرت چاہتا ہوں، ایک حوالہ جو ہے نا میں نے وہ ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، وہ حوالہ میں آپ لوگوں کے سامنے لگاتا ہوں۔ اچھا جی ایک دفعہ پھر سے معذرت۔ اچھا یہ صفحہ 70 ہے، 77 یہ تذکرہ کی چوتھی جلد سے۔ تو یہاں پر اس کی جو ہے نا یہ 1883 کی نام نہاد وحی ہے مرزا قادیانی کی،
اور یہاں پر مرزا قادیانی لکھتا ہے اس ہائلائٹڈ عبارت کے اندر کہ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے یعنی مرزا قادیانی کی منہ کی باتیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اندازہ لگا لیں کہ مرزا قادیانی یہاں پر کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ معاذ اللہ جو قرآن حکیم ہے وہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم پر جو نا وہ نازل نہیں ہوا، اور نہ معاذ اللہ قرآن کریم جو ہے نا وہ اللہ کی وحی نہیں ہے، بلکہ مرزا قادیانی کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یعنی مرزا قادیانی نے جو ہے نا وہ خود قرآن کریم کو جو ہے نا وہ گھڑا ہوا ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حوالہ ہو گیا۔ اب جو جلد نمبر 22 ہے اس کے اوپر واپس اس کے اوپر آتے ہیں ہم انٹروڈکشن کے طور پر اس کی ہی حقیقت الوحی کے، تو یہ تھوڑا سا زوم آؤٹ، اچھا یہ آگے ہم حقیقت الوحی جلد 22 اور یہ صفحہ 220 ہے حقیقت الوحی، اور یہاں پر مرزا قادیانی سے ہائلائٹڈ عبارت کے اندر لکھتا ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے، مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں، معاذ اللہ، کیونکہ اس کے ساتھ الہی چمک اور نور دیکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ خدا کی قدرتوں کے نمونے پاتا ہوں، غرض جو مجھ کو الہام ہوا علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ۔ اب جو مسلمان ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، نہ کہ مرزا قادیانی پر نازل ہوئی معاذ اللہ وحی۔ یہ میں دکھاؤں گا کہ کہاں پر ہے قرآن کریم کے اندر یہ آیت مبارکہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کتنا جھوٹا ہے اور اپنے جھوٹ کے اوپر ایمان لے کر آ رہا ہے یہ غلیظ انسان۔ پھر یہ حقیقت الوحی کے ہی ایک اور صفحہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں جی، یہ جلد نمبر 22 شیطانی خزائن کی اور 407 صفحہ حقیقت الوحی یہی ہے، اور یہاں پر مرزا قادیانی لکھتا ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا وہ پیشگوئی پوری ہو جائے، اور یاد رہے کہ ہم نے محض نمونے کے طور پر چند پیشن گوئیاں اس کتاب میں لکھی ہیں، مگر دراصل وہ کئی لاکھ پیشن گوئی ہے جن کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور خدا کا کلام اس قدر مرزا قادیانی پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جزو سے کم نہیں ہوگا۔ جھوٹ بولتا ہے مرزا قادیانی، جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس نے جتنے بھی جو وہی ہیں اس کی نام نہاد اس نے قرآن کریم سے جو ہے نا وہ چوری کی ہوئی ہیں، اور جو آیت مبارکہ ہے علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ جو اس نے چوری کی ہے قرآن کریم سے، تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہاں پر اس نے لکھی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ اس پر الہام کی گئی ہے یہ آیت، معاذ اللہ۔ اب چلتے ہیں ہم کہ کہاں پر یہ آیت مبارکہ، تو یہ ہے سورۃ الزمر، اس کی سورہ مبارکہ کی 75 آیات مبارکہ ہیں، اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 36 اس سے جو ہے نا مرزا قادیانی نے جو ہے نا یہ دیکھیں آپ لوگ یہ چوری کیا ہوا ہے مرزا قادیانی نے قرآن کریم میں سے وہ اپنا نام نہاد الہام۔ اب مرزا قادیانی نے جو چوری کی ہے وہ اس آیت نمبر 36 کا شروع کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مرزا قادیانی نے چوری کر کے اپنے اوپر چسپاں کر لیا کہ معاذ اللہ اس پر یہ وحی کی گئی ہے، اور اگلے جو 2 حصے ہیں وہ سکپ کر دیے ہیں۔ تو یہی پیٹرن جو ہے نا آپ کو مرزا قادیانی کے باقی وحیوں کے اندر بھی جو ہے نا نظر آئے گا کہ اس نے جو ہے نا قرآن کریم میں سے ہی آیات مبارکہ چوری کی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب جو اس نے یہ ایک کھچ ماری ہے مرزا قادیانی نے کہ اس پر جو ہے نا جو کل ملا کر شیطانی وحییں ہوئی ہیں وہ اس کی جو ہے نا 20 جلدیں بنتی ہیں یا 20 جزو بنتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔
اس جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے میرے پاس ثبوت موجود ہے. وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جلد نمبر 21 کے اندر بھی ایک کھچ ماری ہوئی ہے. شیطانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 9 دیباچہ براہین احمقیہ حصہ پنجم. یہاں پر مرزا قادیانی لکھتا ہے پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر 50 سے 5 پر اتفاق کیا گیا اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا. تو مرزا قادیانی نے بھی جو ہے نا وہ جو 20 کے کھچ ماری ہوئی 20 جزو کی، تو 20 بھی نہیں بلکہ پورے 2 جزو بھی نہیں بنتے. اور جو مرزا قادیانی کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اور اس کے اندر جو اس کی شیطانی وحییں شروع ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. اور اس سے پہلے جو ہے نا جو مرزا قادیانی نے ایک اور دعویٰ کیا ہوا ہے، اس دعوے کو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. تو اچھا جی، یہ آگے ہم شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 72 حقیقت الوحی، اور یہ ایک انٹروڈکشنری آپریشن ہے آج کے لیے، اس ویڈیو کے لیے، اور اس آپریشن کو میں آگے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا آپ لوگوں کے سامنے. اچھا جی، یہ صفحہ 72 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اب چند الہام الہی ذیل میں محا ترجمہ لکھے جاتے ہیں جن کے لکھنے سے غرض یہ ہے کہ ایسے مباہلہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر ان تمام میرے الہامات کو اپنے اس مضمون مباہلہ میں جس کو شائع کرے لکھے، اور ساتھ ہی اقرار بھی شائع کرے کہ یہ تمام الہامات انسان کا افتراء ہے، چور کی داڑھی میں تنکا. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر کہ مرزا قادیانی کے جتنے بھی الہامات جن کا میں آپریشن کروں گا وہ تمام کے تمام افتراء ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہیں، اور قرآن حکیم کی بدترین گستاخی ہے. اچھا جی، خدا کا کلام نہیں ہے. اللہ کی قسم مرزا قادیانی پر جو اس کی شیطانی وحی ہیں وہ خدا کا کلام ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کے اندر سے اس نے چوریاں کی ہوئی ہیں، اور چوری کر کے اپنے اوپر اس نے چسپاں کی ہوئی ہیں کہ معاذ اللہ یہ اس پر وحییں کی گئی ہیں. اچھا، اور یہ بھی لکھے کہ ان تمام الہامات کو میں نے غور سے دیکھ لیا ہے. انشاءاللہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں غور سے ایک ایک سطر کو دیکھوں گا اور قرآن کریم سے کمپیئر کروں گا اور ایکسپوز کروں گا مرزا قادیانی کو کہ اس نے یہ قرآن کریم میں سے آیات مبارکہ چوری کی ہوئی ہیں اور اپنے پر چسپاں کی ہیں، اور قرآن حکیم کی اس نے گستاخی کی ہے. اچھا، میں مرزا قادیانی آگے کہتا ہے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ انسان کا افتراء ہے، یعنی اس شخص کا افتراء ہے، اور اس پر کوئی الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. اللہ کی قسم مرزا قادیانی پر کوئی الہام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. اچھا جی، بالخصوص عبدالحکیم خان نام ایسے شخص جو اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ ہے جو بیت توڑ کر مرتد ہو گیا ہے، خاص طور پر اس جگہ مخاطب ہے. اچھا جی، مرزا قادیانی کے جو نام نہاد ایک صحابی ہے اس نے چھتر مار کے مرزا قادیانی کو ایکسپوز کیا ہے، اور اسی طرح آج کل جو ہے نا مرزا انجینئر کے بھی جو ہے نا اپنے جو چھوکرے ہیں وہ چھتر مار مار کر اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. خاص طور پر جو اماد الاسلام ہے وہ بھی مرزا انجینئر کو ایکسپوز کر رہا ہے اور خود کو بھی ایکسپوز کر رہا ہے ساتھ میں. تو یہ مرزا قادیانی نے ایک حلف اٹھوایا ہے اور حلف میں نے بھی لے لیا ہے، اور ایکسپوز کرنا شروع کرتے ہیں مرزا قادیانی کو. یہاں پر یہ صفحہ نمبر 72 ہے، اور 73 پر مرزا قادیانی کی جو ہے نا یہ نام نہاد جو شیطانی وحی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. اس صفحہ نمبر 73 کے جو شروع کے 3 سطریں ہیں ان کو میں ایکسپوز کروں گا آج کے لیے. شیطانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 73 حقیقت الوحی. اچھا جی، یہاں پر مرزا قادیانی کی جو پہلی شیطانی وحی ہے وہ یہ ہے یا احمد بارک اللہ فیک استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب یہ احمد سے جو ہے نا ایک بات یاد آئی ہے اور اس کے متعلق میں نے ایک حوالہ پہلے سے کھول کر رکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفر اللہ دوسری آمد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی. اور اسی تناظر کے اندر ہی مرزا قادیانی نے
اپنی ایک شیطانی وحی لکھی ہوئی ہے. استغفر اللہ. اب جو حوالہ میں نے کھول کے رکھا ہوا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. اچھا جی، یہ حوالہ آ گیا ہے اور یہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی رسالہ درود شریف، اور یہاں سے یہ شیطانی خزائن سے جو ہے نا یہ ایک کوٹ کی ہوئی ہے ایک حوالہ. اچھا، مرزا قادیانی پر درود معاذ اللہ. قرآن کریم میں مرزا قادیانی پر درود بھیجنے کا حکم. لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. اچھا، مرزا قادیانی کی بعثت اور بروز یعنی ظہور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت اور دوسرا بروز ہے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسا کہ مرزا قادیانی اپنے اشتہار ایک غلطی کا ازالہ میں لکھتا ہے، میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ ہے جو اس نے یہاں پر چوری کر کے لکھی ہوئی ہے. بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مرزا قادیانی خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ عکس کہہ رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنی بدترین گستاخی. اور آگے مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمقیہ میں مرزا قادیانی کا نام محمد اور احمد رکھا ہے. اور آگے جو بات کی ہے، میری زبان جو ہے نا مجھے اجازت نہیں دیتی، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دے رہا آگے بات کرنے کی. آپ لوگ خود دیکھ لیں یہاں پر بدترین گستاخی کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اسی تناظر کے اندر یہ جو سب سے پہلی جو یہ وحی ہے مرزا قادیانی کی، وہ آپ لوگ دیکھ لیں. اچھا، پھر آگے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ کہاں پر آئی ہے. وما رمیت اذ رمیت. اچھا جی، یہ غالباً سورۃ الانفال ہے، بالکل سورۃ الانفال ہے. اس سورہ مبارکہ کی بھی جو ہے نا 75 آیات مبارکہ ہیں، اور یہاں پر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ دیکھ لیں آپ لوگ سورۃ الانفال کے آیت نمبر 17 کا جو پہلا حصہ ہے اس کو سکپ کر دیا مرزا قادیانی نے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ چوری کر لیا اور اپنے اوپر اس نے چسپاں کر لیا کہ معاذ اللہ کہ اس پر جو ہے نا یہ وحی کی گئی ہے. یہ دیکھ لیں آپ لوگ سورۃ الانفال آیت نمبر 17 دوسرا حصہ اس آیت مبارکہ کا. اور یہاں پر جو مرزا قادیانی ہے اس نے بھی یہ دیکھ لیں آپ لوگ، یہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، ہائی لائٹ میں نے کی نہیں ہوتی. یہ دیکھیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ دیکھ لیں آپ لوگ، یہ سورۃ الانفال سے اس نے آیت چوری کی ہوئی ہے. پھر آگے ہے الرحمن علم القرآن. یہ اس نے سورۃ الرحمن کی پہلی 2 آیات مبارکہ چوری کی ہوئی ہیں مرزا قادیانی نے. یہ دیکھ لیں آپ لوگ سورۃ الرحمن اور پہلی 2 آیات مبارکہ. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آگے مرزا قادیانی کیا کرتا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. آگے ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. یہ غالباً سورہ یاسین کی شروع کی آیات میں سے جو ہے نا اس نے یہ آیت چوری کی ہوئی ہے. چلتے ہیں ہم سورہ یاسین کی جانب اور ادھر سے ہم کنفرم کر لیتے ہیں. سورہ یاسین سورہ نمبر 36. جی یہ دیکھ لیں آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اور دیکھ لیں آپ لوگ یہاں پر کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ
فہم غافلون کو اسکپ کر گیا ہے. ولی تستبین سبیل المجرمین، یہ آیت مبارکہ کہاں سے ہے یہ بھی ہم کنفرم کر لیتے ہیں. ولا تستبین سبیل المجرمین، ولا تستبین، یہ سبیل المجرمین یہ ہے سورۃ الانعام. اس سورہ مبارکہ کی 165 آیات مبارکہ ہیں، اور یہاں پر مرزا قادیانی نے سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 55 اس سے جو ہے نا اس کا جو آخری حصہ ہے یہ چوری کیا ہوا مرزا قادیانی نے. یہ دیکھ لیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور مرزا قادیانی نے کیا کیا ہے یہ دیکھ لیں. مرزا قادیانی نے کیا کیا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55، سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 کا شروع کا حصہ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55 کا آخری حصہ، ان دونوں حصوں کو جوڑ کر اسے اپنے نام نہاد یہ وہی گھڑی ہوئی ہے مرزا قادیانی نے معاذ اللہ. اور قرآن کریم کی بدترین گستاخی یہی ہے. تو یہ آج کا یہ آپریشن تھا انٹروڈکشنری. تو آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آگے جو پیٹرن ہے وہ کس طرح کا چلنا ہے مرزا قادیانی کی یہ کتاب حقیقت الوحی کے آپریشن کے اندر. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر بہتان باندھے اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہو سکتا میری نظر میں. اور امید ہے کہ آپ لوگوں کا بھی یہی موقف ہوگا میرے والا. تو میں یہاں پر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.